لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين وغير ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة مقبولة. معزز اور محترم حضران امام مظلوم کربلا اور محبان آل رسول، ذکر علی اور فضیلت علی کے عنوان سے یہ ساتویں تقریر ہے اور انشاءاللہ باقی کی تقریر 8 اور 9 محرم کی روزہ ہے انشاءاللہ اس میں تشریف لائیں گے اور مل جل کر عبادت کریں گے. مستقل آپ مجلسیں کر رہے ہیں اور شہزادی سے دعا ہے کہ وہ ان کے بارگاہ میں درخواست ہے کہ آپ کے ساری عبادت عذاب قبول ہو اور جو بھی انسان جو مرادیں لے کر آیا ہے وہ مرادیں پوری ہوں اور ہر انسان مراد نامراد جو آیا ہے وہ بامراد جائے. پیغمبر اکرم نے مختلف مقام پر مولا علی کی فضیلت کو بیان کیا. جب موقع ملا علی کی فضیلت کا قصیدہ خود رسول نے پڑھا ہے. یعنی رسول کا ایک نام یا لقب کہہ لیجیے وہ کیا ہے؟ ذاکر علی. رسول کیا ہیں؟ علی کے ذاکر ہیں. ذکر علی کرنے والے کو رسول کہتے ہیں. کون رسول؟ وہ رسول کہ جس کی زبان وحی الہی کی پابند ہے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ رسول اگر کوئی بات کرے گا تو اسے یہ مت سمجھنا کہ علی کے بھائی نے کہا ہے اور زہرا کے بابا نے کہا ہے. نہیں، یہ اگر کوئی بات کرے گا تو یہ رسول ہونے کی حیثیت سے کرے گا. رسول وہ نہیں ہے جو رشتہ داریاں نبھائے اور رشتہ داریوں کے بنیاد پر کسی کی فضیلت بیان کر دے. نہیں، رشتہ داری ضرور رسول نبھاتا ہے لیکن رشتہ داریوں کی بنیاد پر کسی کی فضیلت کو بیان نہیں کرتا ہے. جب تک انسان فضیلت والا نہیں ہوگا رسول اس کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا ہے. اگر رسول نے کہا کہ ذکر علی عبادت مقبولہ، علی کا ذکر قبول شدہ عبادت ہے، تو یہ رسول نے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان میں وحی الہی کا پہلا ہے تو اس کا مطلب پہلے اس نے کہا ہے بعد میں رسول نے کہا. اگر رسول نے کہا یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر ہے، تمہاری محبت تقوی ہے اور تمہارا بغض نفاق ہے، تو یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ یہ زبان رسالت کے ذریعے خدا کہلوا رہا ہے. اگر رسول نے کہا کہ انا و علی من نور واحد تو یہ کوئی بھائی کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ پڑھوا رہا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں. اگر رسول نے یہ کہا کہ علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے،
سارے دنیا کے مسلمان عقیدہ رکھنے والے، اسلام عقیدہ رکھنے والے سارے مسلمان اسی تلاش میں ہیں کہ حق ہے کہاں۔ ہر آدمی کو حق کی تلاش ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ حق ہے کہاں، حق کے ساتھ ہم ہو جائیں۔ تو بھائی حق تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حق کو تلاش کرنا ہے تو علی کو تلاش کرنا ہے۔ اگر علی ممبر پر ہے تو حق ممبر پر ہے، اگر علی مسجد میں ہے تو حق مسجد میں ہے، اگر علی زمین پر ہے تو حق بھی زمین پر ہے، اگر علی صحرا میں ہے تو حق بھی صحرا پر ہے، اگر علی جنگ میں ہے تو حق جنگ میں ہے، اگر علی بزم میں ہے تو حق بزم میں ہے، اگر علی رسول کے ساتھ ہے تو حق بھی رسول کے ساتھ ہے۔ یعنی حق کو ڈھونڈنے کا آسان ایڈریس دے دیا رسول نے کہ حق ڈھونڈنے کے لیے کسی پتہ کسی ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے پوچھو ان سے پوچھو، ہم تمہیں بتا کے جا رہے ہیں ہمارے بعد تمہیں حق ڈھونڈنا ہو تو کچھ مت دیکھنا، یہ مت دیکھنا کہ مسند پہ کون بیٹھا ہوا ہے، یہ مت دیکھنا کہ کرسی پہ کون بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ تم سمجھو گے کہ رسول کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو حق پر ہے۔ نہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں العلی مع الحق والحق مع العلی۔ علی اگر مسند پہ نظر آئے تو سمجھو حق مسند پر ہے، اور اگر علی مسند پہ نظر نہ آئے تو سمجھو حق مسند پر نہیں ہے، بلکہ وہاں پر حق ہے جہاں پر علی بیٹھے ہو، چاہے بوریے پر علی بیٹھے ہو، چاہے چٹائی پر علی بیٹھے ہو، حق وہاں ہے جہاں علی ہے۔ حق کو پہچاننا ہے۔ یہ مت دیکھو علی کے ساتھ کتنے ہیں، دیکھو علی کہاں ہے۔ علی زمین پر ہے تو حق زمین پر ہے، علی آسمان پہ ہے تو حق آسمان پر ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم علی کے ساتھ ہیں۔ اب ہمیں حق کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم علی کے ساتھ ہیں تو حق کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اکرم فرماتے ہیں، ایک مقام پر مولا کائنات کی فضیلت خود مولا علی سے بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا علی، 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے میرے اندر بھی نہیں پائی جاتی۔ وہ 3 فضیلتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اوتیت ثلاثا، تمہارے پاس 3 فضیلتیں ایسی ہیں، وما اوتیت انا، کہ جو اللہ نے مجھے بھی نہیں دی ہے۔ الزام ہم پر یہ ہے کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں، اور رسول خود کہہ رہے ہیں کہ علی تم میں 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو میرے پاس بھی نہیں ہیں۔ اب بتائیے رسول خود علی کو بڑھا رہے ہیں یا ہم بڑھا رہے ہیں؟ بڑھانے والا کون ہے؟ ذات رسالت۔ اور رسول اگر علی کو بڑھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ سنت بن گئی، اور سنت پہ عمل کرنا ہر رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ 3 جملے کہے ہیں جو مشہور ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اوتیت سحرن، اللہ نے تمہیں ایسا سسر عطا کیا ہے، وما اوتیت انا، جیسا سسر مجھے بھی نہیں ملا ہے۔ دیکھیے پھر چھٹے امام کی وہ حدیث آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ کیا فرمایا چھٹے امام سے سلمان نے پوچھا، یا رسول اللہ، یبن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ منافق اور مومن کا فرق کیا ہے، کسے منافق اور کسے مومن کہتے ہیں؟ تو کیا کہا تھا امام نے؟ کہا ہماری فضیلت پر جو چپ رہے وہ منافق ہے، اور جو ہماری فضیلت میں خوش ہو کے بولنے لگے وہ مومن ہے۔ آپ سب مومن ہیں، لیکن جب عدالت میں مقدمہ ہوگا کسی بات پر، بھلے ہی آپ کا حق ہو، آپ حقدار ہو، تو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ یہ عدالت ذکر علی ہے، آپ علی والے ہیں پتہ ہے، لیکن علی کی محبت کی دلیل پیش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور علی کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ جب علی کی فضیلت بیان ہو تو زبان کو بند مت رکھو، ورنہ زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ چپ مت رہو۔ اب آئیے یہ جو نعرہ لگانے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے پھر ایک جملہ میں کر اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور یہ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، پیغمبر کی طرف سے۔ روایت بتاتی ہے کہ جو لوگ ذکر آل رسول کرتے ہیں، یا رسول کا ذکر کرتے ہیں، یا علی کا ذکر کرتے ہیں، یا 14 محمد میں کسی کا بھی ذکر کرتے ہیں، یا ان کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، یا ان کو سلام کرتے ہیں، یا ان کی زیارت پڑھتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرشتے جا کر آل محمد کو وہ فہرست دکھاتے ہیں ان لوگوں کی، ان کی نہیں جو چپ بیٹھے رہتے ہیں یہاں۔
چپ آتے ہیں چپ چلے جاتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے چپ کر دیتا ہے جو علی کی فضیلت میں چپ رہتے ہیں. سر ہلایا کرو, منہ نہیں چلے تو سر ہلایا کرو, لگے تو کہ تم زندہ ہو, کیونکہ علی کی محبت میں بولنا ہی زندگی ہے. علی کی محبت میں بولنا ہی زندگی ہے. اگر علی کے ذکر پہ نہ بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر زندگی نہیں پائی جاتی ہے, چلتی پھرتی لاش ہے جو زندوں کے بیچ میں آ گئی. یہ بولنا زندگی کی علامت. اگر میں اپنے گھر سے بول رہا ہوں تو بتائیے آپ, علی سے دشمنی میں سانسوں کا چلنا یہ زندگی کی علامت نہیں ہے. میسم کو کوئی مردہ کہتا ہے؟ میسم چلے گئے یا نہیں چلے گئے؟ قمبر چلے گئے, ابوذر چلے گئے, مقداد چلے گئے, سانسیں بند ہو گئی, لیکن آج بھی ممبروں سے ان کو سلام کر کے ان کی زندگی کو سلام کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آج بھی وہ زندہ ہے. تو انہیں زندہ کس چیز نے رکھا؟ کیا اپنے آپ زندہ رہ گئے؟ نہیں, علی کا ذکر میسم نے دار پہ کر کے اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے ایسی بنا لی کہ ایسا لگا علی کا ذکر کیا ہو گیا, آب حیات ہو گیا کہ کبھی مریں گے ہی نہیں اگر علی کا ذکر کریں. یہ ہے علی محمد کے تعلق. آپ زندہ رہیے, سلامت رہیے. کیوں؟ کیونکہ علی والے مرتے نہیں ہیں. اگر مرتے تو قبر میں یہ نہ کہا جاتا اسماعی فن, جملہ ضائع ہو گیا, جملے کا خون ہو گیا. علی والے علی کی فضیلت کے جملے کا قتل نہیں کرتے ہیں, مرڈر نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ علی کی فضیلت پہ چپ رہنا ان کا خون کرنا ہے, ان فضیلتوں کا. لہٰذا چپ نہ سمجھ میں آئے تب بھی بولا کریں. کیوں؟ اس لیے بولا کریں کہ یہاں سے کوئی اور فول بات نہیں کی جاتی ہے, یہاں سے آل محمد کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے. سمجھ میں آئے تب بھی بولو, نہ سمجھ میں آئے تب بھی بولو, تاکہ یہ تو پتہ چل جائے ارے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ہوا, مولا کا ذکر ہی تو ہو رہا ہے. مولا سلامت رکھے نعرہ لگانے والوں کو اور بولنے والوں کو. اللہ کرے آپ ہمیشہ بولتے رہیں اور اللہ آپ کو ایسی صحت عطا کرے کہ دشمن علی آپ کی صحت دیکھ کے ایسی اس کی صحت خراب ہو جائے کہ اسے کوا اٹھا کے لے جائے. ٹھیک ہے, ایسی اس کی صحت ہو جائے کہ اسے کوا آئے اٹھا کے لے جائے. کوے کو علی کے دشمن پسند نہیں ہے. کوا کالا ہو کر بھی اس کا دل کالا نہیں, کیونکہ اس کے دل میں بھی علی ہے. جانور بھی علی سے محبت کرتے ہیں. اگر انسان مر جاتا, جانور علی سے محبت کرتے ہیں. اس پہ بھی بہت ساری دلیل میرے پاس ہے, تاریخ کی دلیلیں ہیں. اگر موقع رہا تو عرض کروں گا, لیکن آپ یہاں سن لیں کہ اگر انسان مر جاتا تو قبر میں یہ نہ کہا جاتا اسماعی فن, اسماعی فن. اسماعی فن کا مطلب کیا ہے؟ سن اور سمجھ. دو لفظ ہیں, قیامت کے لفظ ہیں, بڑے فلسفانہ لفظ ہیں, بڑے منطقی لفظ ہیں, بڑے عقلی لفظ ہیں. انسان کے وجود میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے جسم اور دوسری کیا ہے؟ جس سے لوگ ڈرتے ہیں. اپنی روح سے کوئی نہیں ڈرتا, دوسرے کی روح سے سب ڈرتے ہیں. حتیٰ ابا کی روح بھی اگر خواب میں آ جائے, ابا بھی خواب میں آ جائے تو آدمی مولوی کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ حضور کہیں ہمارے آخری دن تو نہیں آ گیا, ابا بلانے آئے تھے. یہ نہیں سوچتا کہ ابا کو شاید ضرورت ہے, چلو ایک سارے ثواب کی مجلس کرا دیں. ابا کیا ہو گئے؟ ملک الموت ہو گئے. بھائی ابا ہی تو ہے, ملک الموت تھوڑی نہ ہے. دیکھیے کتنی بے وفا ہے دنیا. ادھر روح نکلی, ادھر دفن کیا, اور اگر خواب میں ابا آ گئے تو انسان ایسے ڈر جاتا ہے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو. کیونکہ بھوت تو کوئی وجود نہیں ہے, لیکن جو لوگ کہتے ہیں جن کا وجود ہے, بلاؤں کا وجود ہے, بھوت کچھ نہیں ہے. یہ سب یہاں کا کلچر ہے ہندوستان کا, یہاں بھوت ہوتے ہیں. ابا کو کیا دیکھ لیا جیسے ملک الموت. اب فرض کر لیے چلتے ہوئے جنازے میں سے ابا اٹھ جائیں, وہی اولاد جو ابا کو گلے لگاتی تھی بھاگتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ہے بے وفا دنیا. اسی لیے مولا علی کوفے کے قبرستان میں جا کے کہتے تھے تم یہاں قبروں میں سو رہے ہو, اور جن کے لیے تم نے محنت کی تھی جا کے دیکھو وہ اولاد تمہاری دولت پر عیش کر رہے ہیں. ان بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے, تمہاری اولاد تمہارے مال پر مزہ کر رہے ہیں. جن کے لیے تم نے دنیا برباد کر لی تھی وہ تمہارے آخرت کو بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ تمہارا یہاں تمہارے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, نہ زوجہ کو مطلب ہے, نہ اولاد کو مطلب ہے. 40واں ختم نہیں ہوا کہ ابا کا دروازہ بند ہو گیا. 40واں کیا ہوا؟ ابا رخصت ہو گئے, اب نہیں آئیں گے. اب اگر آ گئے تو اس کا مطلب بلا رہے ہیں.
پھر مولانا سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے کہ حضور یہ بتائیے کہ ابا کیوں آئے تھے خواب میں، کہیں طبیعت بھی میری خراب چل رہی ہے، خیریت تو ہے سب؟ مولانا اللہ میں تھوڑی نا کہ تمہاری حیات اور زندگی کا فیصلہ کریں گے کہ تمہارے ابا تمہیں لینے آئے تھے. ابا تو بیچارے خود محتاج ہیں کہ علی کا ذکر کر کے ان تک کچھ پہنچا دو تاکہ وہاں بار بار تمہارے خواب میں آ کر تمہیں پریشان نہ کریں. خواب کی بھی بڑی روایتیں ہیں، میتیں کن کے خواب میں آتی ہیں کن کے خواب میں نہیں آتی. اگر اپنے ماں باپ کو خواب میں دیکھو، اپنے عزیز کو خواب میں دیکھو تو معصومین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں ان کے لیے ایثار ثواب کر دو. اس کا مطلب وہ ضرورت مند ہیں. اور اگر ایک دم ہی نہیں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب وہ تم سے ناراض ہیں. اچھا، خواب میں دیکھنے کے لیے بھی عمل ہے، میں بتا سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، موقع نہیں ہے. لیکن کون بھلا چاہے گا کہ ہم خواب میں ابا کو بلائیں؟ جو انسان اپنے باپ سے ڈر رہا ہو مرنے کے بعد، دیکھیے اگر میت سے ڈریں گے تو زندگی بھر ڈرتے رہیں گے. جو میت ہے غیر خدا، ڈرنا چاہیے صرف خدا سے. جو میت سے ڈرتے ہیں وہ بلیوں سے بھی ڈرتے ہیں. بلی راستہ کاٹ دے تو ڈر جاتے ہیں، راستہ بدل کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوا نے کاؤں کاؤں کر دیا تو ڈر جاتے ہیں کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے. فلاں جانور نے بول دیا تو کہیں مہمان نہ آ جائے. بچے نے گھر میں جھاڑو لگا دیا تو ڈر جاتے ہیں مہمان نہ آ جائے. مہمانوں کے نام سے ڈرو گے، بلی سے ڈرو گے، کتے سے ڈرو گے. کیوں؟ جب خدا سے نہیں ڈرو گے تو کتے بلی سے ڈرو گے. خدا کا خوف آ گیا تو کائنات کا بڑا سے بڑا طوفان ہو، بڑا سے بڑا خطرہ ہو، کسی سے نہیں ڈرو گے. بڑی سی بڑی طاقت ہو اس سے بھی نہیں ڈرو گے. اور یہ تاریخ میں ثابت کرنے کے لیے بہت آئے. موسیٰ نے ثابت کر دیا، موسیٰ خدا سے ڈرتے تھے، وقت کے فرعون کو ڈبا دیا. امام خمینی خدا سے ڈرتے تھے. امریکہ آج تک سوچ رہا ہے ساری دنیا ہم سے ڈرتی ہے، ایران سے ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ خدا سے یہ ڈرتے ہیں. جو خدا سے ڈرو گے تو پھر کسی سے نہیں ڈرو گے. اور جب خدا سے نہیں ڈرو گے تو پھر کتے بلی سے بھی ڈرو گے، اپنے سائے سے بھی ڈرو گے. رات میں 12 بجے کے اندھیرے میں کھٹکھٹ ہوگا تو ڈرو گے جن تو نہیں آ گیا ہے. اپنے سائے سے ڈرنے لگو گے. کیوں؟ کیونکہ خدا سے نہیں ڈرتے. میتوں کی کیا، میت انسان مر گیا اتنا مجبور ہو جاتا ہے، وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے کہتے ہیں کہ میں نے کھلی آنکھ سے فلاں روح کو دیکھا تھا. روح دکھائی دینے کی چیز نہیں ہے. روح جسم نہیں ہوتا جو دکھائی دے دے. جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں اب یہ اپنے آپ میں ایک الگ بحث ہے، وہ روح نہیں ہے، وہ جن ہوتے ہیں، وہ بلائیں ہوتی ہیں. اب یہ یہاں پہ بحث سمجھانے والی بات نہیں. تو خیر، خواب میں جب باپ کو دیکھتے ہیں تو انسان ڈرا مت کیجیے، ان کو فاتحہ ارسال کر دیجیے. برا خواب دیکھیے تو فوراً معصوم کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ فوراً کسی نہ کسی سے بیان کر دو. کمزور دل والے آدمی سے نہیں، بوڑھی ماں سے نہیں، کسی ایسے سے جو اس خواب کو برداشت کر لیں. جب اچھا خواب دیکھو تو اس کا طریقہ بتایا گیا، 3 دن تک صبر کیے رہو. اللہ کوئی نہ کوئی تعبیر دے گا اور بہتر تعبیر دے گا. اچھا سوچو. اگر برا خواب بھی دیکھا ہے تو کسی عالم سے بتاؤ. جب عالم سے بتاؤ گے تو وہ جاہلانہ تعبیر نہیں بتائے گا. جب جاہلانہ تعبیر نہیں بتائے گا تو تم بری باتیں سوچو گے نہیں. جب بری باتیں سوچو گے نہیں تو برا ہوگا نہیں. معصومین اور علماء نے اسی لیے کہا ہے کہ برا خواب بھی دیکھو تو تعبیر اس سے پوچھو جو اہل علم ہے. جب اہل علم تعبیر بتائیں گے تو وہ برے خواب کی تعبیر بھی اچھی بتائیں گے. جب اچھی بتائیں گے تو تمہارے ساتھ ہونے والا برا حادثہ بھی اچھے حادثے میں بدل جائے گا، اچھے واقعے میں بدل جائے گا. لہٰذا یہ ایک ادب طریقہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو انسان جب مر جاتا ہے تو قبر میں جا کے کیا کہا جاتا ہے؟ قبر کے باہر بیٹھ کے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ اسمع افہم، سن اور سمجھ. ٹھیک ہے، 2 لفظ ہیں. ایک کا تعلق جسم سے ہے، سن. کان سے تعلق ہے نا اس کا، کان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم زندہ ہے. یہی تو دلیل ہوا. سمجھ کا تعلق عقل اور روح سے ہے. روح سمجھتی ہے، جسم نہیں سمجھتا ہے. جسم صرف ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، تو سن کا مطلب یہ ہو گیا کہ جسم زندہ ہے. سمجھ کا مطلب یہ ہو گیا کہ روح زندہ ہے. اور یہ ایسا جملہ ہے جو علی والوں کے علاوہ کسی سے نہیں کہا جاتا ہے. یعنی ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ علی والوں کا نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے.
اگر روح اور جسم مر جاتے تو یہ نہ ہوتا کہ جو انسان دعا عہد پڑھے گا جب امام ظہور فرمائیں گے تو اسے قبر سے نکال کے اپنے لشکر میں شمار کریں گے، تو مردے کو قبر سے نہیں نکالا جائے گا، اور نکل بھی جائے گا تو مردہ چلے گا نہیں، ساتھ نہیں لے گا، سپاہیوں میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب جو آل محمد سے محبت کرتا ہے نہ اس کا جسم مرتا ہے نہ اس کی روح مرتی ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، جناب سلمان فارسی کا انتقال ہو گیا، راستے میں مولا کائنات چشم زدن میں پہنچ گئے، مدائن میں انتقال ہوا۔ جب پہنچے تو کچھ لوگ سلمان کی لاش کو گھیر کر کھڑے ہوئے تھے، غور سے سنیے گا، پھر میں آپ کے نتیجے تک لاؤں گا۔ گھیر کے کھڑے ہو گئے، کیا بات کیا ہے کہ علی والوں کا نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے۔ سننا اس بات کی دلیل ہے کیا کہ جسم زندہ ہے، اور سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ روح زندہ ہے۔ مولا علی چشم زدن میں آئے، جب مولا علی آئے جس دن، اسی دن کسی اور کا بھی انتقال ہو گیا تھا، لیکن علی کی نظر میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ خدا کے لیے بیدار ہو جائے، اگر آپ تاریخ سمجھ رہے ہیں، تاریخ آپ کی نظروں میں تو سمجھیں، مسلمانوں کی نظر میں وہ مسلمان تھا، لیکن علی کی نظر میں اگر مسلمان ہوتا تو علی اس کے جنازے کو پڑھاتے۔ علی کا جنازے کو نہ پڑھانا اور سلمان کے جنازے میں چلے جانا یہ بتاتا ہے کہ علی کی نظر میں سلمان مسلمان تھا، وہ مسلمان نہیں تھا جو مدینے میں مرا تھا۔ پہنچ گئے مولا، جو سلمان کے آس پاس جنازے کے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ علی آ گئے تھے، سلمان کا جنازہ پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے کہا علی آ گئے، علی آ گئے، تو سلمان احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کیا سن رہے ہیں؟ سلمان کا جنازہ پڑا تھا، لوگوں نے جب تک یہ نہیں کہا گیا کہ علی آ گئے، علی آ گئے، سلمان اٹھے نہیں۔ جیسے ہی آواز آ گئی علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، اس میں فن یاد رہے، فوراً سلمان کا جنازہ تھا، لیکن آواز سن لی کہ علی آ گئے، اور اٹھ کر یہ بتایا کہ سلمان کا جسم زندہ ہے، اور اٹھ کر علی کو سلام کر کے بتایا کہ سلمان کی روح بھی زندہ ہے، اور سلمان نے اصول پیش کر دیا، علی والے مرنے کو بظاہر مر جاتے ہیں، لیکن جب نام علی آ جاتا ہے تو زندگی کی دلیل علی کا احترام کر کے دیا کرتے ہیں کہ علی والے نہ کل مرے تھے نہ آج مرے تھے، سانسیں بند ہو سکتی ہیں، علی والے مر نہیں سکتے، سانسیں بند ہو سکتی ہیں۔ مردہ سلمان اٹھ گئے، علی کے نام سے زندہ کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی ایک مثال نہیں، کتنی ایسی مثال ہے۔ حجر ابن عدی، آپ نے سنا نہیں، شام میں ان کا جنازہ، ان کی قبر کھودی گئی، اور لاش صحیح و سالم، لگا کہ تازہ تازہ کوئی جنازہ رکھا گیا ہے، ہزاروں سال ہو گئے مرے ہوئے، لیکن علی کی محبت جب دل میں لے کے انسان مرتا ہے تو پھر مٹی کی اوقات نہیں کہ اسے مٹا دے۔ کیوں؟ کیونکہ تراب ہے اور علی ابو تراب ہے، اور تراب کی اوقات نہیں کہ عاشق ابو تراب کے وجود کو مٹا دے، تراب کی اوقات نہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ یا علی، 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے پاس ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک یہ کہ مجھ جیسا سسر تمہیں نہیں، تمہارے پاس سسر مجھ جیسا ہے، مجھے تمہارے جیسا سسر نہیں ملا۔ اوتیتا زوجتا مثل ابنتی، تمہیں ایسی زوجہ ملی فاطمہ جیسی زوجہ مجھے نہ ملی۔ دوسرا جملہ۔ تیسرا جملہ رسول کہتے ہیں کہ اوتیتا ابن کل حسن والحسین، تمہیں حسن اور حسین جیسے بیٹے ملے جو مجھے نہیں ملے، سلمی بیٹے نہیں ملے، ایسے تو قرآن کی نظر میں بیٹے ہیں۔ 3 فضیلتوں کا وعدہ کیا تھا۔ مولوی پر اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ بس آخری بات، اور علی کی فضیلت میں بڑھے چلے جاتے ہیں، وعدہ خلافی مولوی ممبر پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے کرتے ہیں، جب کہہ دیا کہ آخری بات اتر آنا چاہیے۔ لیکن مولوی کیا کرے، علی کے ذکر کی بریانی اتنی لذیذ ہوتی ہے کہ ایک لقمہ کھایا تو پوری پلیٹ ختم کیے بغیر آدمی اترتا نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے کوئی مریض ہو
جسے ڈاکٹر نے بریانی منع کی ہو اور اس کے سامنے مراد آبادی یا لکھنؤ کی بریانی گرما گرم پیش کر دیجیے، وہ کہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، ڈاکٹر نے منع کیا، ایک چمچ کھلا دیجیے اسے، تو پوری پلیٹ ختم کر دے گا، پرہیز بھول جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بریانی میں ذائقہ اتنا تھا۔ تو معمولی بریانی میں ایک چمچ کا وعدہ کر کے آدمی ایک چمچ کھا کے پوری پلیٹ ختم کر دے تو کوئی تو نہیں۔ اور یہاں آتی نہیں ہے کہ سب کی بریانی تو لذیذ ہوتی ہے۔ اگر مولوی کہہ دے کہ بھائی میں نے اب ختم کر دینا ہے مصائب کو، فضائل کو، اور اس کے بعد وہ کچھ دیر اور پڑھ لے، تو یہ مولوی کا قصور نہیں ہے، یہ علی کے ذکر کا ذائقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مولوی اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے کہ میں اس فضیلت کو چھوڑ کے اتر آؤں۔ یہ علی کے فضیلت کے بعد یا رسول نے بھی وہی کیا، کیا کہا؟ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو تم میں پائی جاتی ہیں مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ وعدہ کتنے کا کیا؟ 3 کا۔ پیغمبر نے بھی یہ وعدہ توڑ دیا جب بتایا کہ تمہارے جیسی زوجہ میرے پاس نہیں ہے، تمہارے جیسا سسر میرے پاس نہیں ہے، تمہارے جیسے بیٹے میرے پاس نہیں ہیں، تو ایک مطلب مولا کائنات مسکرانے لگے۔ رسول نے علی کی مسکراہٹ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، علی تمہاری ایک فضیلت اور ہے، میں خدا کے لیے وعدہ 3 کا کیا تھا اور ایک اور بڑھا دیا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ کون سی فضیلت؟ اب کوئی مسلمان یہ نہ کہے ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں، رسول نے بڑھایا، کہا کہ دیکھو علی تمہاری فضیلت یہ ہے کہ ولدت فی بیت ابیک، میں وہ ہوں رسول ہو کر، خاتم الانبیاء ہو کر، رحمت للعالمین ہو کر، میں وہ ہوں جو تمہارے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن علی تم وہ ہو کہ ولدت فی بیت اللہ فی الکعبہ، اے علی تم وہ ہو میں تمہارے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، اور تمہاری عظمت یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ادھر سلامت رکھے نعرے لگانے والا، تم وہ ہو کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ میرے پاس بھی یہ فضیلت نہیں ہے۔ اچھا اور سنیے آپ، میں آج وہ فضیلت آپ کو سناؤں گا، شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا، اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ روایتیں پیش کروں جو اب تک لوگوں نے نہ سنی۔ علی جب پیدا ہوئے، وہ ابو طالب جسے لوگوں نے کافر کہا، ابو طالب عاشق رسول بھی ہیں، عاشق علی بھی ہیں۔ اگر ابو طالب علی کے دشمن ہوتے، رسول کے دشمن ہوتے، مسلمان نہ ہوتے، تو اللہ کسی کافر کے گھر میں رحمت للعالمین کو، مسلمانوں کے رسول کو، اسلام کے بانی کو کسی کافر کے گود میں نہ بھیجتا۔ اللہ کا ابو طالب کے گود میں رسول کو بھیجنا بتاتا ہے کہ ابو طالب کسی ایرے غیرے کا نام نہیں ہے، ابو طالب اس کا نام ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ کسی معمولی انسان کا نام ابو طالب نہیں ہے۔ عاشق علی بھی ہے رسول، اور ابو طالب کے گھر میں علی پیدا نہیں ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ اللہ کے گھر میں۔ روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، روایت کہتے ہیں لما ولد علی ابن ابی طالب، جب علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے، فی جوف الکعبہ، کعبے کے بیچے بیچ میں، کعبے کے اندر جب علی پیدا ہوئے، اذن ابو طالب اذانا، تو ابو طالب نے عشق علی کی اذان دے دی۔ کس نے دی؟ ابو طالب نے عشق علی کی اذان۔ اس وقت اذان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان۔ ابو طالب نے ایک اعلان کیا۔ کس کی محبت میں اعلان کیا؟ ابو طالب نے کس کی محبت میں اعلان کیا؟ علی کی محبت میں۔ اعلان کیا کیا؟ ہلمو، اے لوگوں آؤ، ہلمو معاشر الناس، ہلمو اے لوگوں آؤ، اور آنے کے بعد سے کیا کرو؟ میرے بیٹے کے ولیمے کی دعوت کھاؤ۔ ہلمو الی ولیمۃ ابنی، آؤ میرے بیٹے کے ولیمے کی دعوت کھاؤ۔ میرے بیٹے کے ولیمے کی، میرا بیٹا کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا کون ہے جو کہہ رہا ہے میرے بیٹے کی؟ علی۔ کہا میرے بیٹے کے عقیقے کے ولیمے کی دعوت کھاؤ۔ آپ کو لطف آئے گا، آپ سنیں، غور سے سنتے رہیں۔ یہ اعلان ابو طالب نے کیا۔ کب کیا؟ جب علی پیدا ہوئے۔
کہاں کیا؟ کعبے کے باہر کھڑے ہو کے کیا۔ کیا کہا؟ لفظ روایت لفظ کی اذان دی ابو طالب نے۔ اس اذان کو کیا کہیں گے؟ اذان عشق علی۔ اپنا بیٹا سمجھ کے اعلان نہیں کیا، کیونکہ اور بیٹوں میں ابو طالب نے ایسا نہیں کیا ہے۔ کیا کس میں؟ علی کی ولادت میں۔ عقیقے میں کیا ہوتا ہے بتائیے؟ جانور قربان ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتنے جانور قربان کیا ابو طالب نے؟ روایت کے جملے ہیں نہارا ثلاثمائۃ من الابل، 300 اونٹ۔ خدا کے لیے بیدار ہو جائیں، 300 مرغے نہیں، 300 اونٹ۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کے ولی، رسول کے جانشین، خلیفۃ اللہ یعصب الدین کل ایمان کی محبت میں۔ اس ابو طالب نے کیا کل ایمان کی محبت میں دعوت کا اعلان، کہ جسے لوگ کافر کہتے ہیں۔ اگر کل ایمان کی ولادت پر دعوت کرنے والا، ولیمہ کھلانے والا کافر ہے، تو پھر بتاؤ مسلمان کون ہے؟ 300 اونٹ، 300 مرغے نہیں، 200 میں جو ملتے ہیں اونٹ۔ پھر کیا؟ وَأَلْفَ رَاسَ مِنَ الْغَنَمْ وَالْبَقَرِ، اور 1000 گائے اور بھیڑ، 1300 جانور ابو طالب نے علی کی ولادت کے عقیقے کے موقع پر کھلانے کے لیے تیار کیا، قربانی کی، اور کہا کہ لوگوں آؤ اور کھاؤ۔ ابو طالب کا گھرانہ کوئی ایسا گھرانہ نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ابو طالب فقیر تھے، ابو طالب فقیر تھے۔ 1300 جانور قربان کرنے والا علی کی محبت میں اگر فقیر ہے تو امیر کون ہے؟ آئے ابو طالب کو فقیر کہنے والے فقیروں، آ کے دیکھو 1300 جانور ذبح کرنے والا، قربان کرنے والا علی کی محبت میں، امیر المومنین کی محبت میں 1300 جانور قربان کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے۔ ارے 1300 کیا، امیر المومنین علی ابن ابو طالب کی محبت میں اگر آپ میں سے کوئی ایک جانور بھی قربان کر دے تو وہ امیر ہے، فقیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جو دلچسپ بات ہے میں آپ کو سناؤں۔ قربان کیا اور کہا کہ لوگوں آؤ اور کھاؤ۔ ابو طالب کا گھرانہ وہ ہے کہ جہاں کبھی بھی کھانے پینے میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی، جو آئے، جس مذہب کا آئے، جس عقیدے کا آئے، کھائے، کیونکہ ان کا گھرانہ کھلانے والا ہے، کھانے والا نہیں ہے، بانٹنے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ بانٹنا ان کی عادت ہے۔ علی خود سخی نہیں بلکہ سخی باپ کے بیٹے ہیں، سخی ابن سخی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کبھی بھی آل محمد کے بنی ہاشم کے گھرانے میں دعوتوں میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی، جو فقیر آیا ہے۔ لیکن جب علی کی ولادت پر ولیمہ کیا ہے جناب ابو طالب نے تو شرط رکھ دی۔ اب شرط سنیے گا، کیا شرط رکھی؟ شرط یہ رکھی کہ ہلمو، اے لوگوں آؤ، اور جو کوئی بھی کھانا چاہتا ہے، من اراد الطعام، جو کوئی بھی اس ولیمے کا کھانا کھانا چاہتا ہے۔ دیکھیے اگر ابو طالب کافر ہیں تو ابو طالب کعبے کو بھی نہیں مانیں گے۔ اگر ابو طالب کافر ہیں تو ابو طالب موجود کعبہ کو بھی نہیں مانیں گے۔ لیکن یہاں پر علی کے باپ ابو طالب نے اپنی محبت کعبے کے تئیں بھی ظاہر کی اور موجود کعبہ کے تئیں بھی ظاہر کی، اور ایک اعلان کیا کہ من اراد الطعام، کہ جو کھانا چاہتا ہے ولیمۃ ابنی، جو میرے بیٹے کے ولیمے کا کھانا کھانا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے اسے کھانا تب ملے گا۔ کب ملے گا؟ تب ملے گا کہ اے لوگوں تمہیں کھانا تب ملے گا جب ہلمو، تم آؤ، اور آنے کے بعد سے طوفو، طواف کرو۔ کس کا؟ بیتن، اللہ کے گھر کعبے کا طواف کرو، تب کھانا ملے گا۔ اگر بات یہیں پہ ابو طالب ختم کر دیتے تو لکھنے والا لکھ دیتا کہ ابو طالب کو کعبے سے تو محبت تھی، بیٹے سے محبت نہیں تھی۔ کہا کہ کسے کھانا ملے گا؟ جو کعبے کا طواف کرے گا اسے کھانا ملے گا۔ پھر اس کے بعد صرف اتنے پہ کھانا نہیں ملے گا، دوسری شرط رکھ دی۔ کیا شرط رکھی؟ کیونکہ کعبہ عزت دار بنا ہی علی کے صدقے میں ہے۔ دوسری شرط کیا رکھی؟ کہا وَدْخُلُوا، اور داخل ہو جاؤ حرم میں،
وسلموا علی ابنی علی، اور سلام کرو میرے بیٹے علی کو۔ کعبے کا چکر لگاؤ، کتنا؟ 7 چکر کعبے کا لگاؤ، اور کعبے کا چکر لگانے کے بعد میرے بیٹے علی کو جا کر سلام کرو۔ سلام جب کر لو گے، کعبے کا 7 چکر لگا لو گے، تب تمہیں کھانا ملے گا۔ یعنی ابو طالب بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی علی کا دشمن کھانا کھانے آئے گا بھی تو چکر کے نام سے کہ علی کے ذریعہ کھانے کا چکر لگانا ہے، اسے چکر آ جائے گا اور خود بخود بھاگ جائے گا، لہذا کھانے آئے گا ہی نہیں۔ لہذا شرط رکھ دی ابو طالب نے کہ کعبے کا چکر بھی لگانا پڑے گا، علی کو سلام بھی کرنا پڑے گا، تاکہ ثابت ہو جائے کہ کھانا وہی کھائے گا جو علی سے محبت کرتا ہوگا۔ کھانا وہی کھائے گا جو علی سے محبت کرے گا، یعنی کعبے کا بھی دوست ہو، علی مولود کعبہ کا بھی دوست ہو، وہی کھانا کھائے گا۔ یہ کون سا اعلان کر رہے ہیں ابو طالب؟ ابو طالب بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں علی کا باپ ہوں، لیکن علی کو علی نہیں سمجھتا، اپنا بیٹا نہیں سمجھتا ہوں، اللہ کا ولی سمجھتا ہوں۔ ایک جملہ جناب ابو طالب نے اس کے بعد سے کہا کہ یہ جو میں کعبے کا طواف کروا رہا ہوں، تمہیں جو کھانا کھلا رہا ہوں علی کو سلام کرنے کے بدلے، لِأَنَّ اللَّهَ شَرَّفَهُ، کیونکہ اللہ نے میرے بیٹے علی کو وہ شرف عطا کیا ہے۔ یعنی یہ کھانا رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کھلایا ہے، کیونکہ اللہ کو علی بہت پسند ہے، اللہ کی نظر میں علی اللہ کا ولی ہے، اس لیے میں تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں، اسے کھانا کھلاؤں گا جو علی سے محبت کرے۔ یہ ہے علی کی محبت۔ آپ نے دیکھا کیسا ولیمہ کرایا علی کے شان میں۔ اب ایک جملہ آج کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، علی کی ولادت 13 رجب کو ہوتی ہے، بہت سے لوگ کھانا کھلاتے ہیں، کہتے ہیں نظر مولا کا بھی اہتمام ہے۔ یہ نظر مولا آیا کہاں سے؟ یہ ابو طالب کی سیرت ہے، ابو طالب کی سیرت میں عمل ہوتا ہے۔ نظر مولا علی کس کی سیرت ہے؟ ابو طالب کی سیرت ہے۔ جسے مسلمان کافر کہتا ہے، وہ کافر اتنا بڑا با ایمان ہے کہ کل ایمان کے ولادت پر پورے مکے کو کھلا رہا ہے۔ یہ ہے ابو طالب، وہ ابو طالب کی جنہیں کافر کہا گیا۔ ڈپٹی نذیر احمد نام کا ایک ڈپٹی پاکستان کا رہنے والا، بات جناب ابو طالب کے آگے 2 جملے سنیے اور اپنے مسائب۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ابو طالب کو کافر کیسے کہتے ہیں۔ کس بات کا حیرت ہے کہ ابو طالب کو کافر کیسے کہتے ہیں لوگ؟ اس بات پہ حیرت ہے۔ اہل سنت ہیں لوگ، بھائی اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں، اپنے ہیں۔ بڑے بڑے علماء حضرت ابو طالب کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ اہل سنت بھائیوں کے علماء، کیونکہ اہل سنت وہی ہوتے ہیں جو رسول کی سنت پہ عمل کریں۔ رسول کی سنت یہ تھی کہ حضرت ابو طالب کا ہمیشہ احترام کرتے تھے۔ جس سال ابو طالب دنیا سے گئے اور جناب خدیجہ دنیا سے گئی، اس سال کو رسول نے عام الحزن یعنی غم کا سال بنا دیا۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو رسول کافر کا غم نہیں مناتے، سال کو سال غم قرار دے دیا، عام الحزن۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ حیرت ہوتی ہے مجھے جو مسلمان ابو طالب کو کافر کہتے ہیں۔ وہ جملہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں، اگر ابو طالب جیسا محسن اسلام، رسالت کو پالنے والا، امامت کو پروان چڑھانے والا، دین کا مددگار، رسول کا محافظ، ایسا ابو طالب اگر مسلمانوں کی نظر میں کافر ہے تو میں ڈپٹی نذیر احمد اپنے آپ کو ویسا کافر بنانا پسند کروں گا جیسے کافر ابو طالب ہے، لیکن ان بے غیرت مسلمانوں جیسا مسلمان بننا پسند نہیں کروں گا جو ابو طالب کو کافر کہتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ہے ابو طالب۔ کون؟ اہل سنت کہ پڑھے لکھے انسان نے کہا، کیونکہ ابو طالب کو وہی پہچانے گا جو پڑھا لکھا ہو۔ جس کا رشتہ ابو جہل سے ہے وہ ابو طالب کو نہیں پہچان سکتا، نہ ابو طالب کو، نہ اولاد ابو طالب کو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ مقام ابو طالب دنیا کو بتائیں اور جتائیں کہ ابو طالب کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، رسالت کو پناہ دینے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ ہے جناب ابو طالب۔
علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے، مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے۔ ابو طالب کے باپ، علی کے باپ، ابو طالب کے باپ، ان کے باپ، یہ پورا کا پورا گھرانہ بت پرستی کے بارے میں تحقیق کرنے والے علماء کہتے ہیں کہ خاندان بنی ہاشم کی جو پتھروں کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ خاندان بنی ہاشم عرب میں تنہا ایسا گھرانہ تھا کہ جس گھرانے میں آدم سے لے کر خاتم تک کوئی ایسا نہیں ملا جو بت پرست تھا، ہو یا ہوگا، نظر ہی نہیں آیا۔ اس کا مطلب اس گھرانے میں بت پرستی تھی ہی نہیں۔ ظاہر ہے جس گھرانے میں علی جیسا بت شکن پیدا ہو وہاں بت پرستی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے مقام ابو طالب جو علی کے شان کے ذیل میں بیان ہوئی، اور یہ ہے منزلت علی ابن ابی، کتنا چاہتے تھے رسول علی۔ اپنی چچی سے کہتے ہیں کہ یا امتی، جب جناب مولا امیر چھوٹے سے ہیں، جھولے میں ہیں، یا امتی، اے پھوپھی اماں، اے چچی جان، آپ علی کو اج علی قرار دیجئے، رکھ دیجئے، کہاں پہ؟ الی قرب فراشی، میرے بستر سے قریب علی کا جھولا رکھا کیجئے تاکہ میں علی کا دیدار کرتا رہوں۔ حسنین کا جھولا فرشتے جھولاتے تھے۔ روایت کے جملے ہیں کہ علی کا جھولا کون جھولاتا تھا؟ یحرک مہدہ، کون جھولاتا تھا؟ رسول اللہ۔ جب علی سو جاتے تھے تو علی کا جھولا رسول جھولاتے تھے۔ جس کا جھولا نبیوں کا سردار جھولائے اسے علی کہتے ہیں، وہ ہے ذات علی۔ جب علی سو جاتے تھے، علماء کہتے ہیں علی سوتے ہی کب تھے؟ امام کا سونا سونا ہوتا ہی نہیں ہے، سونا تو اسے کہتے ہیں کہ انسان سو گیا تو بے ہوش ہے۔ یہ تو رسول کو جھولا جھلانے کا موقع دیا جا رہا ہے، ورنہ جس طرح علی آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں ویسے ہی آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی سو نہیں سکتے۔ کیوں نہیں سو سکتے؟ کیونکہ علی کی آنکھ ہے اللہ کی آنکھ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نیند تو چھوڑو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اور علی کی آنکھ ہے اللہ کی آنکھ۔ اس کا مطلب علی کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ کیوں؟ کیونکہ علی اللہ کی آنکھ ہے۔ تو شب ہجرت کیا ہوا تھا؟ آخری فقرہ اور مجلس تمام۔ شب ہجرت کیا ہوا، پھر معاملہ کیسے ہو گیا؟ یہی تو فرق ہے علی کا اور ہم میں، امت میں۔ اگر ہم سو جائیں نیند میں کہہ دیں کہ میرا مکان فلاں صاحب کا ہو گیا، اور وہ آدمی سن لے اور ڈھنڈورا پیٹنے لگے کہ آپ مکان خالی کیجئے، تو لوگ کہیں گے نیند کی بات عقل کی بات نہیں مانی جاتی ہے، نیند کی بات دیوانگی کی بات مانی جاتی ہے۔ لہذا نیند میں اگر منسٹر کہہ دے کہ آج سے میں نہیں تم منسٹر ہو، تو ایسا نہیں کہ آپ دوسرے دن جا کے کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، اتریے آپ، اب تو ہماری ہو گئی، یہ تو آپ کریں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیند میں انسان بے ہوش اور بے عقل ہوتا ہے۔ یہ ہے امت کی نیند، یہ ہے لوگوں کی نیند کہ جب نیند میں کوئی معاملہ کریں تو وہ معاملہ کبھی بھی قانوناً مانا نہیں جاتا ہے۔ یہی فرق ہے خاکی لوگوں میں اور نوری علی میں، کہ جب ہم اور آپ سو جاتے ہیں اور نیند میں کوئی معاملہ کرے تو وہ دیوانوں کا معاملہ کہلاتا ہے۔ علی اگر سو گئے ہوتے تو علی اللہ کی مرضی کا معاملہ کیسے کرتے؟ علی کا سونا بھی کتنا سونا ہے، سوئے تو اللہ کی مرضی خرید لی۔ یہ ہے علی کا سونا۔ بس ختم ہو گئی ہماری گفتگو۔ علی کا سونا سونا نہیں ہے، وہ تو امامت انسانوں کی شکل میں آئی ہے، لہذا انہیں انسانوں کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ انسان سوتے ہیں انہیں بھی سونا پڑتا ہے، ورنہ حقیقتاً امام کا جاگنا اور سونا دونوں برابر ہوتا ہے۔ یہ ہے علی محمد، یہ ہے علی۔ اور ابو طالب عاشق علی کو کہتے ہیں، علی کے ولادت پہ دعوت دینے والے کو ابو طالب کہتے ہیں، علی سے محبت کرنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ایمان کیسے ثابت ہوگا ابو طالب کا؟ رسول نے فرمایا کہ یا علی حب کا ایمان، علی تمہاری محبت ایمان ہے۔ ابو طالب نے علی کی ولادت پر دعوت کر کے محبت کو ثابت کر دیا کہ رسول نے جب کہا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے تو میں علی کی ولادت پر دعوت کر کے اپنے ایمان کو ثابت کر رہا ہوں۔ یہ ہے یقیناً خون ابو طالب ہی کربلا میں بہایا گیا۔ یہ خون کس کا خون بہا ہے؟ ابو طالب کا۔
احسان ہے ابو طالب کے لہو کا کربلا اور دین خدا کا، ہمیشہ بہایا گیا ابو طالب کا خون۔ علی کی کوئی بھی اولاد ہو، کوئی بھی امام ان کا خون بہا، یعنی ابو طالب کا خون بہا۔ ابو طالب کے خون سے اسلام کے باغ کی سینچائی ہوئی، یہ ہے ابو طالب۔ آج 7 محرم ہو گئی، قاسم ابن حسن کہ شہادت کی تاریخ تو نہیں ہے، لیکن آج شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے۔ ہم ان کی شہادت آج کے دن مناتے ہیں۔ شہادت تو سب کا عاشور کے دن، ایک دن ہم نے بانٹ لیے پھر بھی کم پڑ جاتا ہے۔ کربلا میں اتنی مصیبت آئی کہ انسان کی زندگی کم ہو جائے، کم پڑ جائے، لیکن کربلا کا غم کم ہونے کا نام نہیں ہوتا۔ ایک قطرہ بہا کے جانا تاکہ حسین کی اماں کے سامنے سرخرو ہو۔ یہ کون قاسم ہے؟ جو گل بدن قاسم ہے، یہ پھولوں جیسا قاسم ہے، جس کا بدن پھول جیسا ہے۔ اور پھول کا امتحان کیسے ہوا؟ پھولوں کو پامال کر دینا، یہی اس کا امتحان ہے۔ پھولوں کو قدموں سے رونق دینا، یہی پھول کا امتحان ہے۔ جو چیز جس کی خاصیت تھی، امتحان اس کا اسی سے ہوا۔ زینب کی خاصیت، زینب کا پردہ تھا، زینب کو بے ردائی سے امتحان دینا پڑا۔ حسین کی خاصیت، حسین کی پیاس تھی، حسین کو پیاس سے امتحان دینا پڑا۔ حسین کو سکینہ اور علی اصغر پیارے تھے، حسین کو اس کی قربانی سے پیاس دینا امتحان دینا پڑا۔ عباس کے بازو، عباس کی طاقت تھی، عباس کے بازو سے امتحان دینا۔ اکبر کا کلیجہ، اکبر کی طاقت تھی، اکبر کو کلیجے سے امتحان دینا۔ امتحان اسی چیز سے ہوتا ہے جو آپ کو عزیز ہوتی ہے۔ کربلا میں قاسم پامال ہو گئے۔ سنیے گا 2-3 جملے، 3-4 منٹ میں مسائل ختم ہو جائیں گے۔ کوئی ضد نہیں ہے کسی سے کہ وہ روئے، کیونکہ حسین پر رونے کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ حسین اور زہرا سے محبت کرتے ہیں وہ خود روتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مولانا رولا نہیں پائے۔ جو جسے مولا کا غم نہ رولا پائے اسے مولوی کیا رولا؟ قاسم شب عاشور اپنی اماں کے پاس بیٹھے ہیں۔ اماں نے کہا بیٹا میں غیر گھرانے کی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ام فروا روزے محشر زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ قاسم نے کہا کہ اماں جان روزے عاشور آنے دیجیے پھر دیکھیے گا۔ یہ کون قاسم ہے؟ یہ وہی قاسم ہے جب امام حسن کو زہر دے دیا گیا اور کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر گئے، خون کی الٹی امام کو ہوئی، تو ایک مرتبہ مولا حسین نے بھیا حسن سے کہا کہ بھیا ذرا تکیے کی مدد لے کر آپ لیٹ جائیں۔ تشت میں ٹکڑے پڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ امام حسین کے بھائی امام حسن نے فرمایا کہ میرے بھائی حسین ان تشت کے اوپر موجود میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو چھپا دو، کیونکہ زینب اور ام کلثوم آنے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر ان تشت کے ٹکڑوں پہ پڑ جائے۔ امام حسین نے چھپا دیا۔ زینب آئی، کیا ہوا مجھے نہیں پڑھ رہا، سینے میں درد ہے امام کے۔ جناب قاسم 1.5 سال کے یا 2 سال کے روایت کہتی ہیں آئے، اللہ نہ کرے کوئی بچہ کم سنی میں یتیم ہو گئے۔ آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، کبھی آنکھ بند کر کے کربلا کو سوچا کرو، سوکھے آنکھوں سے مسائل مت سنا کرو۔ حسین کی اماں سے شرم کیا نہ آیا، آنسو سر جھکا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ کم سے کم لگے تو صحیح کہ بزم اعظام میں زہرا کو تکلیف نہیں دے رہے ہو۔ خشک آنکھوں کو دیکھ کر زہرا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ انہیں تو مانگا تھا ہم نے رونے کے لیے۔ ایک مرتبہ 2 سال یا 1.5 سال کا بچہ آتا ہے، بابا کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ زوجہ امام حسن کھڑی ہے، جناب ام فروا نے کہا بیٹا حسن بابا کے سینے سے ہٹ جاؤ، بابا کے کلیجے میں بڑا درد ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے چاہا ہٹنا، امام حسن نے کلیجے سے شدت سے لگا لیا اور زور سے پکڑ لیا اور کہا فروا میرے حسن میرے قاسم کو منع مت کرو، اس لیے کہ قاسم جب میرے کلیجے سے لگتا ہے تو میرا درد کم ہو جاتا ہے۔ الغرض امام حسن دنیا سے چلے گئے، جنازے امام حسن پر تیر برسائے گئے۔ خدا نہ کرے کبھی آپ نے آج تک غریب سے غریب، مظلوم سے مظلوم آدمی کے گھر سے جب جنازہ نکل جاتا ہے تو واپس گھر نہیں آتا ہے۔ تنہا زہرا کا غریب بیٹا حسن ہے
کہ جس کا جنازہ ایک بار گیا اور دوبارہ واپس آیا، اور کس حال میں؟ جنازہ سفید گیا تھا اور آیا تو سرخ ہے۔ یہی دیکھ کر زینب نے کہا اے بھیا حسین، ہم نے تو بھیا کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ یہ ہے امام حسن کی مظلومیت۔ اگر نہیں حسن کے بیٹے نے کہا ہو اماں ام فروا بابا کا تو جنازہ واپس آ گیا ہے، میرا تو جنازہ بھی نہیں آیا۔ حسن کو اجازت مل، حسن کے بیٹے قاسم کو اجازت مل گئی، 2-3 پھرنے کی زحمت، پوری شہادت نہیں پڑھوں گی، اجازت مل گئی۔ جب کیسے ملی وہ بھی نہیں پڑھوں گا، اجازت مل گئی۔ جب اجازت مل گئی جانتے ہو کیا ہوگا؟ کیسے؟ صرف ایک خط سے اجازت ملی، جو ماں نے یاد دلایا تھا کہ بیٹا مرتے وقت بابا نے تمہیں ایک خط تعویذ کی شکل میں تمہارے بازو پہ باندھا تھا۔ قاسم نے کھولا، اس میں عجیب عجیب فقرے لکھے تھے۔ یا بنیا اذا وجدت امک، اے بیٹا جب اپنے چچا کو غریب پانا، غریب پانا و وحیدن، اور اکیلا پانا و مظلومن، اور مظلوم پانا و دشانن، اور پیاسا پانا، تو بیٹا اپنے جان کی پرواہ مت کرنا، اپنے جان کو اپنے چچا پہ نچھاور کر دینا۔ خدا سلامت رکھے جن کی آواز، جس ایک شخص کی بھی آواز بلند ہو رہی ہے، خدا اسے سلامت رکھے۔ جن کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ گئے، خدا انہیں بھی سلامت رکھے۔ گھٹ گھٹ کے مت رویا کرو حسین کو۔ زینب گھٹ گھٹ کے روتی تھی کیونکہ جب چیختی تھی تو تازیانے پڑتے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا لوگ حسین پہ رونے میں شرم کیوں کرتے ہیں۔ اپنے باپ کے غم میں کوئی شرم نہیں کرتا، اپنے ماں کے غم میں کوئی شرم نہیں کرتا، لیکن اس کے غم میں کیوں شرم کرتے ہو جس نے خود کا ہونا قتیل الاولاد۔ ارے میں وہ ہوں جسے رولا کے مارا گیا۔ زندہ رہے، آباد رہے وہ لوگ کے جو آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آنسو نہ نکلے آوازیں بلند کرو، کرے جو کو طاقت ملے گی، زیادہ دعا دے گی، پسلی شکستہ ماں تمہیں دعائیں دے گی۔ ایک مرتبہ خط پڑھا، امام حسین نے کہا کہ بیٹا اپنے موت کا پروانہ لے کے آئے ہیں۔ بہت خوش ہو گئے، کہا جناب قاسم، اور حضرت جانے لگے۔ امام حسین نے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا۔ روایت کہتی ہے کہ امام اتنا روئے، امام اتنا گریہ کرنے لگے کہ چچا اور بھتیجے روتے روتے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نہ کرے ایک انسان ایسی حالت میں بے ہوش ہو جب گھر میں ایک قطرہ پانی بھی نہ ہو کہ جس سے ہوش میں لایا جائے۔ ارے زینب اور ام فروا حسین اور قاسم کو ہوش میں لائے تو کیسے لائے؟ ارے ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ زندہ رہے، اللہ ان کی مرادوں کو پورا کرے جو رونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ بدنصیب ہے وہ لوگ کہ یہاں سے روئے بغیر چلے جاتے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے غم میں رونا نہ آئے، سنیے گا جملہ، اگر فرش عذاب پر ہماری مصیبت بیان ہو اور تمہیں ہمارے غم میں رونا نہ آئے تو تم اپنی کسی مصیبت کو یاد کر کے فرش عذاب میں رویا ضرور کرو۔ اگر اپنی مصیبت پر بھی یہاں رو گے، ہم وعدہ کرتے ہیں جنت میں ہم تمہیں لے جائیں۔ ہائے غربت امام۔ 8ویں امام کہتے ہیں جب تمہیں کسی چیز پہ رونا آئے تو ہمارے غریب جد پہ رو، ان سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی پیاسا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی شہید نہیں ہے۔ الگ الگ بھتیجے اور چچا کو آنسوؤں سے ہوش میں لایا گیا۔ بھتیجا چلنا چاہتا ہے، 2 فکرے رہ گئے، ایک مقتل کا اور ایک خیمے کا، اسی میں مسائل ختم ہو جائے گی، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ قاسم چلنے لگے، چچا نے روکا۔ کون سا قاسم؟ 13 سال کا گل بدن قاسم، اتنا چھوٹا تھا کہ پیر زین تک قاسم بھی نہیں پہنچ رہے تھے۔ اللہ نہ کرے کوئی چچا اپنے بھتیجے کی موت ویسے دیکھے جیسے حسین نے دیکھی۔ ایک مرتبہ قاسم چلنے لگے، امام حسن کے بیٹے قاسم کو حسین نے روکا، اور روکنے کے بعد گریبان کو چاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مر جانے کے لیے جملہ کافی ہے، آل محمد کے فرزند کی مظلومیت تو دیکھیے قاسم کی۔ گریبان کو چاک کر دیا گیا۔ بھتیجے نے پوچھا چچا یہ گریبان ابو جان کیوں چاک کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام فرمانے لگے بیٹا قاسم، عرب کا دستور یہ ہے کہ جس سپاہی کا گریبان چاک ہوتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ یتیم بچہ ہے، یہ یتیم جوان ہے، اس کے
لاشیں کو پامال نہیں کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا ارے جس نیت سے قاسم کے گریبان کو چاک کیا تھا، ارے وہ نیت پوری نہ ہوئی، ارے قاسم تو پامال کر دیا گیا، پامال ہو گئے قاسم۔ الغرض میدان میں قاسم آئے، جنگ کی، ارزق کے بیٹوں کو قتل کیا، ارزق پہ بھی حملہ کیا۔ جب ازرق پہ حملہ کر رہے تھے امام کے فرزند قاسم، تو ایک مرتبہ میں نے کہا نا ایک مقتل کا جملہ اور ایک خیمے کا جملہ، امام نے آواز سنی قاسم، چاچا جان میری مدد کی۔ کب؟ جب ازرق کو پچھاڑ دیا امام نے، تو پچھاڑنے کے بعد اچانک آواز دی گئی کہ یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ شجاع ہے، اس پر اکٹھا حملہ کر دو۔ حملہ کیا گیا، قاسم کے سر پہ گرز پڑا، قاسم گر۔ ازرق چاہتا ہے کہ خنجر نکالا، گھٹنا ٹیکا، سامنے امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کرے کوئی چچا وہ منظر دیکھے جو قاسم کے چچا حسن نے حسین نے دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت چاہتا ہے کہ قاسم کے گلے اور تن میں جدائی کر دے، امام دوڑے ہوئے خنجر لے کے بڑے کرے، اتنی مجال حسین کے سامنے حسین کے بھتیجے کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ڈر گیا کہ امام مجھے قتل کر دیں گے، وہ بھاگنے لگا، بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، گھوڑے قاسم پہ چڑھتے جاتے تھے، کبھی سینوں پہ ٹاپ، کبھی چہرے پہ ٹاپ، کبھی کلیجے میں جاؤ۔ الغرض قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایک مرتبہ امام ایک پلندی پہ کھڑے ہو گئے، قاسم جب نظر نہ آئے، دھولی دھول نظر آ رہی ہے، قاسم جب نظر نہیں آیا تو امام نے ایک پلندی پہ کھڑے ہو کے آواز دی، قاسم بیٹا اینا قاسم، قاسم میرے لال کہاں ہو، قاسم میرے فرزند کہاں ہو، قاسم میرے بھتیجے کہاں ہو؟ کوئی آواز، راوی کہتا ہے حمید کہتا ہے نہیں آئی۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو امام نے ایک پلندی پر جا کر کہا، اے قاسم، ارے تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے۔ یہ کہنا تھا، ہوا میں قاسم کے جنازے کے ٹکڑے بلند ہوئے اور آواز آنے لگی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ مقتل کا جملہ، خیمے کا جملہ سنیے۔ قاسم کے ٹکڑوں کو حسین نے چوما، دامن میں، رضا میں ڈالا، ابا کے دامن میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد ایسے باندھ لیا جیسے کسی سامان کو گٹھڑی میں باندھا جاتا ہے۔ آپ صاحبان اولاد ہیں، کیا کلیجہ ہل نہیں رہا ہے؟ کیا مر جانے کے لیے جملہ کافی نہیں ہے؟ ایک سگا چچا اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو چن رہا ہے، ٹکڑے چنتے جاتے ہیں، قاسم سے معافی مانگ کے، میرے لال قاسم معاف کر دینا، تو نے مدد کو بلایا، تیرا چچا آ نہ سکا، تجھے پامال کر دیا گیا۔ کربلا کا واحد شہید ہے قاسم، جسے بھی پامال کیا گیا، مرنے کے بعد پامال کیا گیا۔ قاسم تنہا وہ شہید ہے جسے جیتے جی کربلا میں پامال کر دیا گیا۔ آخری فکرہ مجلس کا، حسین اور عباس قاسم کے گٹھڑی کو اٹھا کر لائے، حسین لائے،